بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 26 جون بروز اتوار یعنی کل آزاد کشمیر کے شہر باغ میں ایک ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت اور اس میں دعا اور خطاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ مظفر آباد باغ میں جیسے بعض اور شہروں میں کچھ ان لوگوں نے جو یا شیعہ بغض کا شکار ہیں یا آدھی بات سن کر بات آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بات مشہور کی۔ خاص طور پر میں احترام سے نام لوں گا جناب مولانا محتمم مدرسہ تعلیم القرآن باغ جناب امین الحق فاروقی صاحب کا، کہ جنہوں نے میرے بارے میں سنی سنائی دو باتیں آگے بڑھائیں، حتیٰ انہیں ہمارا نام بھی نہیں پتہ تھا، اور کشمیر کے ایک معروف شخصیت اہل تشیع کی جناب مفتی کفایت حسین نقوی صاحب کا نام بھی انہیں نہیں یاد تھا، اور ان کے رفقا نے جیسا انہیں بتایا تو انہوں نے ایسے ہی آگے بڑھا دیا۔ میں پہلے تو 3 باتوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مولا علی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل جانتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور کہیں بھی کسی میرے خطاب میں ایسا نہیں کہا گیا۔ جس خطاب کے کلپ کا سیاق و سباق اور مکمل گفتگو سنے بغیر حوالہ دیا جناب امین الحق صاحب نے، اسی خطاب میں تاکیداً بار بار ہم نے یہ جملہ کہا کہ ہم خاتم الانبیاء نبی مکرم اپنے نبی آخری نبی کے بعد مولا علی کو انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں۔ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں، علمی بات کیجئے۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، اور پھر نبی مکرم نے فرمایا کہ جو موسیٰ کو، جو عیسیٰ کو، جو ابراہیم کو اور تمام انبیاء کرام میں خاص نبیوں کے نام لے کر فرمایا انہیں دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ اس سے بالا تر بات سورہ مبارکہ نور ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس آیہ کریمہ کی تفصیل میں اور تفسیر میں، تفسیر در المنصور میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں کو تعمیر اور جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ وہاں حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر نے سوال کیا ھذا المکان منہا، اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف، یہ گھر ان میں سے ہے۔ جب نبی نے فرما دیا تھا کہ بیوت الانبیاء مراد ہیں جن کی تعظیم و تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے، تو حضرت ابوبکر کا خود سوال کرنا ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کیا مانتے اور کیا جانتے تھے علی و بطول علیہم السلام کو۔ سوال خود ایک حسن رکھتا ہے، لیکن جواب نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا، یا بعض متن میں نعم من افضلہا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ دو، ایک حدیث اور ایک آیت بار بار تکرار کیا ہم نے اس کلپ کے اندر، مگر کیونکہ جناب امین الحق صاحب کو آدھا کلپ سنایا گیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بزرگ ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں اور اپنے مشیروں پر نظر ثانی فرمائیے۔ دوسری بات، مجھ پر ایک الزام کہ میں توہین صحابہ کرتا ہوں۔ ہاں میرا ایک کلپ ہے، مگر وہ کلپ میرا اس فتوے سے پہلے کا ہے جب ہمارے فقہاء امامیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے، اور اس فتوے کا پاکستان میں جتنا مروج میں رہا ہوں شاید ہی کوئی خطیب رہا ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 سال سے جتنا میں نے
اہل سنت سے اتحاد اور علماء اہل سنت سے پیار اور عوام اہل سنت سے پیار اور مقدسات اہل سنت کی توہین کو روکنے کی جد و جہد کی ہے، جہاد کیا ہے، اس کے بعد مجھ جیسے لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننا پڑیں تو یہ تکلیف دہ ہے۔ وہ میرا کلپ اس سے پہلے کا ہے جس کی وضاحت جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ میں اس بات پر اپنے پورے مکتب اور اپنے مسلک اور اپنے فقہ کی ترجمانی کروں گا کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن جو خود اہل سنت کے نزدیک مقدس نہیں ہے، من جملہ بنی امیہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، ہم ان کا احترام نہیں کریں گے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی۔ پھر میں ایک مرتبہ نصیحت کروں گا امت کو، شیعہ سنی کو، کہ آدھی بات سن کر اور کسی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کیے بغیر اپنی گفتگو کو انجام نہ دیں، اپنی گفتگو کو نہ بڑھائیں۔ مسئلہ باغ میں پڑھنے اور نہ پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو لوگ وحدت کے لیے کوشش اور کام کرتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، مخصوص ذہنیت کے لوگ، ایک تکفیری مزاج کے لوگ جو ہمیشہ سے اس ملک میں، یہ یاد رہے آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو کہ پوری دنیا میں جس شان بان اور آبرو کے ساتھ، جس احترام اور وقار کے ساتھ اہل تشیع مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ استکبار عالم کے سامنے ہو، وہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہو، بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ہو، اس میں اہل سنت کا بھی فائدہ ہے۔ ہم افتراق انتشار کی باتیں نہ کریں بلکہ پیار محبت کی باتیں کریں، جدال احسن کریں اور گفتگو کریں، تناؤ کھچاؤ محاذ آرائی۔ اور یہ مزاج ہمارا، خود مفتی صاحب کراچی میں کئی دفعہ آ چکے ہیں، آئیں، ان کا گھر ہے، میرے گھر آئیں، میں ان کو ویلکم کروں گا۔ ہم نے کبھی اہل تشیع نے کسی بھی اپنے علمی مخالف کو روکنے کے لیے کبھی درخواستیں نہیں دی، مگر شاید آپ ہمیں سکھا رہے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے اور ہم نہیں سیکھیں گے یہ چیز آپ سے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شکریہ۔